الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل إن كنتم تحبون الله اے میرے محبوب جناب
جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ فاتبعونی، پھر میری پیروی کر لو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والی رحم کرنے والی ذات ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کی بریائی بڑائی تمجید و تمہید اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص، بے شمار انگنت لا تعداد آسمانت چمکنے والے ستاریاں دی تعداد نالو زیادہ اور بدلہ چوں برسنے والی بارش دی قطرات نالو زیادہ درود و سلام ہو امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، امام المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، میرے اور آپ کے رہبر و رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اور ہزارہا اللہ پاک دی رحمتہ دا نزول ہو تمام آل رسول، اہل بیت، تمام صحابہ کرام اور اس امت کے تمام اولیاء کرام، صالحین کرام، اللہ جس جس مقام پہ وہ آرام فرما رہے ہیں اللہ مزید ان کے درجات کو بلند فرما۔ محترم سامعین حضرات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پر بڑے اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے گزارشات کی جا رہی ہیں، اور پچھلے خطبے کے اندر آپ حضرات کے سامنے جو بات بیان ہوئی، اللہ پاک نے فرمایا لوکانو فلیحذر الذین یخالفون عن امری، لوگانو ڈر جانا چاہیے اللہ اور اس کے رسول دی مخالفت تو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول دی مخالفت ہوئی کسی بھی معاملے کے اندر، تجارت ہے، لین دین ہے، معاملات نے، جو بھی معاشرے کے اندر معاملات پیش ہوندے نے، فرمایا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، اگر ان معاملات کے اندر اللہ اور اس کے رسول دی مخالفت کی تھی، پھر یاد رکھو کہ چاروں طرفوں فتنے تو انہوں کیر لین گے اور فتنے دے اندر تسی مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور بات اس مقام تک پہنچی کہ اگر دنیا کے اندر اسی کامیابی اور کامرانی چاہتے ہیں، اگر آخرت دی اسی کامیابی چاہتے ہیں، دنیا کے اندر عزت اور وقار دی زندگی چاہتے ہیں، اگر کوئی آخرت کے اندر سکون چاہتا ہے، اور اگر کوئی اپنی قبر دے اندر سکون چاہتا ہے، کوئی حشر دے اندر سکون چاہتا ہے، عذاب قبر تو کوئی بچنا چاہتا ہے،
دنیا دے اندر کوئی اگر حکمرانی چاہتا ہے انہاں دے واسطے ضروری ہے کہ اگر جنت دا داخلہ ضروری سمجھ دیو، اگر نبی پاک دی شفاعت چاہتے ہو، اگر تسی چاہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حتیٰ تو حوض کوثر سانو نصیب ہو جائے، پھر وہ ایک کوئی حال ہے کہ ہر معاملے دے اندر اللہ اور اس نے رسول دی اطاعت کی جائے، بات مننی جائے۔ جس وقت اللہ اور اس نے رسول دی اطاعت کی جائے گی، دنیا اور آخرت دی کامیابیاں تواڈے قدماں نوں تاڑے قدماں چ ہون گیاں۔ آؤ ذرا چل دیاں ایک حدیث پیش کر دے ماں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح دا ٹائم ہے، جمعہ دا دن ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا ہے، آپ نے فرمایا جہاد کی تیاری کر لو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ نے آرڈر دیتا، عبداللہ تو بھی روانہ ہونا ہے۔ صحابہ اکرام دا کرو، مجاہدین دا کرو، اے روانہ ہو گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ذہن دے اندر ایک بات آئی، جہاد واسطے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے میرا آخری سفر ہوئے، ہو سکتا ہے میرا آخری دن ہوئے، ہو سکتا ہے جمعہ بھی آخری ہوئے، ہو سکتا ہے نبی دی قیادت دے اندر، نبی دی امامت دے اندر جمعہ بھی پڑھنا ہی آخری دفعہ نصیب ہوئے۔ میرے کل سواری بھی تیز ہے، میرے کل سواری بھی اچھی ہے، میرے ساتھی روانہ ہو چکے نے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے نماز پڑھ لواں گا جمعے دی مدینے پاک دی مسجد دے اندر، پھر میں جمعے تو فارغ ہو جاواں گا۔ سواری میرے کول بڑی بہترین تے تیز رفتار ہے، میں انہاں دے نال مل جاواں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ پڑھاؤن واسطے آئے، ممبر رسول تے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے، آپ نے واسو نصیحت شروع فرمائی۔ دیکھیا عبداللہ بن رواحہ دی اتے نگاہ پہ گئی، آپ نے پوچھا ما منا کا ان تغدو ما اصحابی کا، اے عبداللہ بن رواحہ مینوں اے دس تیرے ساتھی اگے چلے گئے نے تے کیڑی چیز نے تینوں روکیا ہے تو گیا نہیں؟ ہن نبی دے صحابی ہے، او دی گفتگو دا جواب سننا۔ آقا جی میں بالکل تیار ہاں، صرف ذہن وچ یہ گل آئی، اردتو ان اصلی معاکا، سونیاں تواڈے پیچھے جمعہ پڑھ لواں، ہو سکتا ہے میرا آخری جمعہ ہوئے، ہو سکتا ہے میری زندگی دا آخری دن ہوئے، کیونکہ دشمن دے نال مقابلے دے واسطے جا رہے ہیں۔ سونیاں میرے ذہن دے اندر صرف انی بات آئی، اردت انی اصلی معاکا ثم الحقہم، پھر میں تیز رفتاری دے نال اپنے ساتھیاں دے نال مل جاواں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجمع نو مخاطب کر کے فرمایا ہے، فرمایا میرے صحابہ سن لو، عبداللہ بن رواحہ کیوں رہی ہے میرے پیچھے جمعہ پڑھنے واسطے، مسجد نبوی ہوئے، امامت نبی دی ہوئے، میں نبی دے پیچھے جمعہ پڑھ کے پھر روانہ ہوواں گا، لیکن سن لو، فرمایا عبداللہ بن رواحہ تیرے جان والے ساتھی پہنچ گئے، ہن تیرا تے انہاں دا فرق کی ہے، تیرا تے انہاں دا فرق کی ہے۔ فرمایا لو الفقت ما فی الارض جمیعا، عبداللہ ہن سن، جڑ چلے گئے میرا آرڈر سن کے، انہاں دا جو مقام رب نے لکھ دیتا ہے نا، لو انفقتا ما فی الارض، جو کچھ زمین کے خزانے ہیں، سونا چاندی درم ہو دینار سارے اکٹھے کر لے، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جو انہوں نے مقام حاصل کیا وہ تو نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ انہاں میرا آرڈر منے ہے، انہاں میرے فوراً حکم دی
تعمیل کیتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت فضل غدوتہم، جڑا میرا آرڈر سن کے صبح صبح نکل گئے، عبداللہ تو انہوں نے مقام نو کدی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ بھائی نتیجہ اخذ کریے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم کیا دیتی؟ فرمایا کہ جیڑا نبی دی گل سن کے فوراً سر تسلیم خم کر دے وے، اے نہیں کہ جی اچھا دیکھی جائے گی، برادری دے ہن رکھیے، ہن دوستی رکھیے۔ میرے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، توجہ فرمانا اس بات دے اوتے تے غور کریے کہ صحابہ دی اطاعت، صحابہ نے کس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی فرمان برداری اور اطاعت کی تھی۔ اور رب دا قرآن بھی یہی گل کہندا ہے، یہی تعلیم دیندا ہے۔ فرمایا انما کان قول المؤمنین، فرمایا مومنہ دی شیان شان ہی گل یہ ہے کہ ادھر نبی دی بات آ جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب دا قرآن سنایا، فرمایا کہ لوگو انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مومن دی خوبی کی ہے اگر او سامنے اللہ دے رسول دی بات آ جاندی ہے، اللہ دی بات آ جاندی ہے، نبی پاک دا فرمان آ جاندا ہے، فوری طور تے کی کہندا ہے سمعنا واطعنا، اسا سن بھی لیا، اسی گل من بھی لئی۔ اور اللہ پاک فرماندے نے اے ہوئی لوگ نے واولائک هم الفائزون، لوگوں کامیاب اگر ویکھنے جے تے آ کرو جے، جنہیں نہیں ویکھیا کہ دوستی بھی قربان، ہر چیز قربان کر دیتی، لیکن نبی نے فرمان نو نہیں چھڈیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی باتیں عمل کر کے دکھا دیتا ہے۔ اس واسطے اللہ دا قرآن دوسرے مقام تو سننا، اللہ کی فرما رہے نے، فرمایا کہ میں ایماندارن مخاطب کر کے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کلمہ پڑھنے والو، قرآن پڑھنے والو، دین اسلام کو ماننے والو، شریعت مصطفیٰ پہ عمل کرنے والو، سن لو ذرا توجہ کے ساتھ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، فرمایا کہ اپنے اعمال کو ضائع نہ کر لینا، اگر اپنے اعمال کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے چلنا، اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانو گے نا پھر اعمال ضائع، اعمال ضائع۔ یہ تو ایک اور گل نکلی، ادھر ہی تو جو کریے معلوم ہویا ہر چیز اچھی، جس طرح کہتے ہیں کہ ہر سونی چیز سونا نہیں ہوندی، ہر چمکدی ہوئی چیز سونا نہیں ہوندی، ہر اچھی چیز ویکھ کے تے اسی کہیے نیکی آؤ نیکی بن دی۔ یہ دی پہلے تے مثال حدیث دی روح نہ سنو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف فرما نے، ادھر حضرت علی اپنے دو ساتھیاں دے نال آئے، حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن بیان فرماندے نے، فرمایا کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر اماں جی دے کول پہنچے نا تے فرمایا اماں جی اج اسی آئے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے متعلق سوالات نے، آپ دی نماز رات دے لمحات آپ کیسے گزار دے سن۔ اماں جی نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات لمبا قیام بھی کر دے، سو بھی جاندے، آپ روزے بھی رکھ دے، چھوڑ بھی دین دے، آپ نے شادیاں بھی کیتیاں، پھر گھریلو معاملات بھی سارے پوت آئے تے اتنے صحابی پتہ کیا نے پہ او دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے مقام تے سے نہیں پہنچ سکتے،
اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھی رات جاگ دے سن تے سانو دے بہت زیادہ طویل قیام کرنا پڑے گا، کیونکہ ظاہری طور تے اچھی بات ہے نا، تے نال ہی اے صحابی نے فرمایا کہ ایک نے فیصلہ کر دیتا، آکھیا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مقام نو تے اسی کسی وقت کسی طرح بھی نہیں نہ پہنچ سکتے، لیکن اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق سن لیا ہے آپ قیام کردے سن، ایک نے کیا فَإِنِّي أُصَلِّي أَبَدًا، ہوں میں فیصلہ کرنا ہے میں ہمیشہ نماز پڑھتا رہاں گا، کیوں بھائی گل اچھی ہے کہ نہیں، گل اچھی ہے کہ نہیں، اچھی ہے نا۔ دوسرے نے کیا فرمایا ناسوم الدہر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کدی روزہ رکھ دے سن کدی چھڑ دے سن، پر میں ہمیشہ روزے نال ہی رہا کراں گا، 12 مہینے ہی میں روزے نال رہا کراں گا۔ تے تیسرا بولیا انہیں آکھیا جناب میں بھی اعلان کرنا ہے وانا اعتزل النساء فلا تجوزوا النساء، میں بھی فیصلہ کیتا ہے کہ آج تو بعد میں شادی نہیں کرنی، کیونکہ بندہ شادی کر لیندا ہے گھر دے معاملات بچیاں دی دیکھ بھال، ہاں جی کدی بچے نو سکولے چھڈن جانا ہے کدی لین جانا ہے، یہ ساری ادھی دیہڑی اسے کام وچ گزر جاندی ہے، تے اس واسطے میں تے جناب ہن کی کراں گا میں شادی نہیں کراونی تاکہ اس جنجال خانے وچ پواں ہی نہ۔ ہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، یہ دو ساتھی بھی چلے گئے، اماں جی فرماتیاں نے فرمایا 3 بندے آئے، انہاں آ کر کے تواڈی عبادت دے متعلق تواڈی شب و روز دی زندگی دے معمولات پوچھے، میں دس دیتے، انہاں دے وچوں ایک نے یہ گل کہی انا اصلی ابدا، میں تو بس ہمیشہ نماز ہی پڑھتا رہوں گا، اور دوسرے نے فیصلہ یہ کیتا کہ انا اصوم الدہر، میں تے ہمیشہ روزے نہ رہا کراں گا، تیسرے نے کیا میں شادی نہیں کروں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بلال یا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نو کیا بلا جلدی کر، آ جڑے گئے نے نہ انہاں نو بلا کے لے آؤ، یہ جناب سامنے آ گئے، فرمایا اے گل تسی کہی ہے، فرمایا جی بالکل کہی ہے، فرمایا سن لو اگر اس فیصلے دے اوتے تانوں موت آ گئی تے نجات نہیں ہونی، کیوں؟ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جنہیں ساری سنت تو تجاوز کی تھی او دا ساڈے نال تعلق نہیں۔ ظاہری طور تے عمل اچھے لگدے نے لیکن نیکی ادو بندی ہے، نیکی ادو نیکی کہلاؤندی ہے جس بات دے اوتے محمد رسول اللہ دی مہر ہوئے گی۔ ہم دیکھو نا اسی اگر کسی کو کہہ دینے ہیں کہ بھائی ہے کھانے دے تے قرآن مجید پڑھا جائے، اگو پتہ کی بڑا میٹھا جواب دیں دے، جی جواب کی ہے لو جی اسی قرآن ہی پڑھیا ہے نا، قرآن پڑھنا نیکی نہیں، تے اسی یہ گل کہنے ہیں کہ نہیں، اسی کدو کہنے ہیں کہ قرآن پڑھنا نیکی نہیں، ایک حرف دی 10 نیکیاں مل دیا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے نال عمل کیتا ہے؟ بھائی کل دیکھو نا اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں کہ اپنے اعمال نو برباد نہ کر لیا جے، کل قیامت دے دن نقشہ قرآن نے بیان کیتا ہے، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کل میدان حشر لگا ہوئے گا، لوگ ہی پریشان ہون گے، دوست دوست تو جدا ہوئے گا، ماں بیٹی دی پرسان حال نہیں ہوئے گی، دوست دوست نو چھوڑ جائے گا، خاندان دے خاندان ایک دوسرے تو جدا ہون گے، کوئی گل کسی دی سننے واسطے تیار نہیں ہوئے گا۔ تے ساڑھے شیخ القرآن دا ترجمہ کر دے ہوندے سن، فرماندے نے اج کوئی نہیں جے بارو بندا، اوے جند نو مانی دا، اے لگی آترے ملدا، کوٹ نہیں جے پانی دا، اوے سامنے ایک حوض دسدا، اے پیر حقانی دا،
اے پتہ نہیں سونے قیمت کی کچھ لائیا چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیا میرے آقا علیہ السلام حوض کوثر دے اوتے پانی پلاوندے ہون گے دعا کرو اللہ سانو ساریاں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ادی حوض کوثر نصیب فرما آمین سنو ذرا منظر کی بنیا ہویا ہے نس نس آون لوکی اوے طرف تلاب دے کھڑے ہو جاون نال ادبوں پیش جناب دے اے بھر بھر پیاوے پیالے بھر بھر پلاوے ساکی اوے جام شراب دے تے پیندیاں پیندیاں رونق چہرے اتے آئی اے چٹھی آسمانوں سرور حضرت وجہ فرمانا اے جناب لوکی آ رہے نے ایک ہن گروہ ہو رہا آ رہے آئے ایک ٹولا آ رہے آئے ظاہری طور تے پڑھائی نیک نظر ہوندا ہے جبے شبے پائے ہوئے نے تسبیحاں ہاتھ وچ پھڑیاں ہوئیاں نے مایا آیا ایک ٹولا چہرے چان نورانی نے اے مومنا والی پائی اے پوری نشانی نے مار خٹایا پیچھا اے ملک نورانی نے حضرت نے یونا کولو اے پوچھنا اے پائیا چٹھی آسمانوں سرور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتیوں انہاں دے کے دیوار بناتی جے انہاں نو کیوں نہیں آن دیندے اے میرے نے آن دیو میں انہاں نو حوض کوثر دا پانی پلاؤن واسطے منتظر ہاں تے آن دیو تے فرشتے پتہ کی کہن گے سونیا تانوں نہیں پتا اے کون نے اے نہیں امت تیری احمد پیاریا اے نہیں امت تیری احمد پیاریا اے باغ رسولہ تیرا انہاں نے اجاڑیا اے نوی آئی رسماں کڑ کے دین نو بگاڑیا اے ظاہر وچ مومن وچوں اے صفن صفائیا چٹھی آسمانوں سرور میرے آقا علیہ السلام کی فرمان کے حدیث الفاظ نے سوکن لمن غیر آبادی جاؤ دفع کر دیو دور ان کو لے جاؤ جنہوں نے میرے دین کو بگاڑا جنہوں نے میری سنت کو بگاڑا جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا میرے بھائیوں کامیابی چاہتے ہوتے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اگر تسی کامیابی چاہتے ہو تے پھر نبی دی اطاعت نبی دی گل منو غمی دے معاملات ہون خوشی دے معاملات ہون دکانداری ہووے بازار ہووے کار ہووے ہر معاملے دے اندر صرف اینا دیکھ لیا کرو پہ نبی دی سنت کیا ہے ہو سکتا ہے کہ ایک سنت دے ہوتے عمل کریں او سنت دے ہوتے عمل کرنا تیرے واسطے نجات دا ذریعہ بن جائے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آقا علیہ السلام دا مقام بھی اعلیٰ ہے آپ دی ذات بھی اعلیٰ آپ دا نام بھی اعلیٰ آپ دا مقام بھی اعلیٰ تے آپ دی بات بھی اعلیٰ ذرا سننے دار بھی دی حدیث سن لینا پھر نتیجہ کر دیا سننے دار بھی دی اندر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے رہے اللہ دے محبوب جی تسی کس طرح پہچان لیا پہ اللہ نے میرے نبی بنایا ہے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے ابو ذر میں ایک دن مکے دی اندر آرام کر رہے ہیں آتانی ملکان میرے کول دو فرشتے آئے دو فرشتے ایک فرشتہ جڑا ہے نا فواقع احدہما علی الارض ایک زمین تے آ گیا دوسرا جڑا ہے نا
او زمین اور آسمان دے درمیان والآخری بین السماء والارض، او زمین و آسمان دے درمیان جی تے آواز دیندا ہے تھلے والے نو آہوا ہوا، اے او ہوئیے جیدے والا آئے ہیں آہوا ہوا، نیچے والا جواب دیندا ہے نعم ہوا ہوا، ہاں ہاں اے او ہوئیے جیدے والا آئے ہیں۔ فرمایا انج کر زن ہو بے رجل، ترازو لے آ، سننے داروی دی حدیث اور صحیح حدیث، فرمایا کہ ترازو لے آ، ترازو لے آندہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اس نے کیا زن ہو بے رجلن، ایک آدمی ادھر ایک پلڑے چ پا دے، ایک پلڑے دے وچ محمد رسول اللہ نو رکھ دے، تے فرمایا جدو میں نو اس طرح رکھے آ گیا فَوَزَنْتُهُ، میں او دے نالو وزنی ہو گیا۔ پھر کہہ دو فرشتے نے آواز دیتی، ویکھے نا منظر کہ ترازو اس طرح ہو گیا ہے، پلڑا ایک اونچا چلا گیا، ایک بھاری ہو گیا ہے، تو ہن تو فرشتے نے پھر کیا ہے، فرمایا ہن انج کر زن ہو بے عشر، ایک پلڑے وچ 10 پا لے، ایک پلڑے وچ کلے مصطفیٰ نو لٹا لے، ہن وزن کر۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایک پلڑے وچ 10 بندے، ایک پلڑے وچ میں کلا ہی، فرجحتہم، اے 10 والا پلڑا اوتے چلا گیا، میرا پلڑا پاری ہو کے تھلے، تے پھر فرشتے نے کیا ہن کیا کہ انج کر زن ہو بے میاتن، ہن انج کر ایک پلڑے وچ 100 بندہ پا دے، ایک پلڑے وچ کو مصطفیٰ نو ڈال دیتا جائے، تے ہن وزن کیتا جائے۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایک پاسے 100 ہے، ایک پاسے میں کلا ہے، فرجحتہم، میں 100 تو زیادہ وزنی ہو گیا۔ پھر فرشتے نے آکھیا ہن آکھیا جی یہ 100 تو بھی زیادہ بھاری نے، فرمایا ہن انج کر فزن ہو بے الفن، ہن ایک پلڑے وچ 1000 پا لے، ایک پلڑے وچ کلے مصطفیٰ نو پا لو، تے ہن وزن کر کے ویکھو وزن کیتا گیا ہے۔ فرمایا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کأنہم ینتصرون علی خفا، ایک بنے 1000 ایک بنے میں کلا، اینا اونچا چلا گیا، میں نو انج خوف آوے اے 1000 دا 1000 میرے اوتے پلٹ کے ڈگ جانا ہے، اینا ہلکا وزن بھئی اوتے نہ گر جان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کأنہم ینتصرون علی خفۃ المیزار، اینا میرا وزن بھاری کے ہلکے ہو گئے، میرا وزن بھاری ہو گیا۔ تے پھر ویکھدا فرشتہ ہن کی کریے بھائی، انہیں کیا ہون فیصلہ ہو گیا، کی فیصلہ ہویا ہے، فرمایا کہ 1000 پائے نہیں نا، پوری کائنات بھی ایک پلڑے جو پا دے مصطفیٰ دے وزنوں کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ایسے واسطے میں دا ترجمہ اس طرح کرنا ہے کہ خالق ہون والو، خالق ہون والو اچا میرا رب رحمان، خالق ہون والو میرا رب اچا رحمان، مخلوق دے اندر اچا محمد دا شان، ساری کائنات مل جائے ایک پاسے ہونے سارا جہان، اور ستے زمینات ستے آسمان، پر پھر بھی بلند اے مدنی دا مقام، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان آلہ اسی طرح ہی جویں آپ دے وزن کوئی نہیں پہنچ سکدا، اسی طرح میرے نبی دی بات دے مقابلے دے اندر بھی کوئی نہیں آ سکدا۔
دیکھو نا اگر اینی بات اسی کہہ دیے کہ جناب حدیث منو تو کہنے بزرگاں نہیں مانتے. یار کون کہندا اسی بزرگاں نہیں مانتے؟ اسی اماماں نو ماننے ہاں, بزرگاں نو ماننے ہاں, اپنے تو وڈیاں دے احترام کرنے ہاں. او پھر اللہ دے نیک ولی جڑے گزر گئے نے انہاں دی اسی گستاخی کیویں کر سکنے ہیں؟ لعنت اللہ علیہم. اور انہاں تے رب دی لعنت جڑا رب دے ولی نو کوئی مندا کہہ دے, کسے امام نو کوئی مندا کہہ دے. اسی بزرگاں دی بڑی عزت کرنے ہیں, بلکہ اسی کہنے ہیں ساری نجات کا ذریعہ ہے بزرگاں دا احترام کرنا. لیکن صرف اینی بات کہ ہر امام دی امامت برحق اپنے مقام تے, بزرگی ہوگی اپنے مقام تے, ولی دی ولایت اپنے مقام تے. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بات دے مقابلے دے اندر سارے امام دنیا دے اکٹھے ہو جان, انہاں دی بات آ جائے تے سب دی بات نو چھڈیا جا سکتا ہے, محمد رسول اللہ دی بات نو نہیں چھڈیا جا سکتا. گل تے یار ہی نہیں کہ صرف اسی واسطے اللہ دا قرآن بھی میری گل دی تائید کر رہا ہے. اللہ پاک کی فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ایمان والےو تہاڈی آواز میرے نبی دی آواز تو اچھی نہ ہو جائے. کی مطلب کہ جے تسی اپنی کو گل مناؤں دی کوشش کی تھی, آکھیا جی کی کریے برادری جو ہوئی, لیکن ادھر بھی ویکھ بات کے دیا جاندیاں جاندیاں بات یاد آ گئی. مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک دن نا اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے انتظار وچ بیٹھے نماز, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آن تے نماز پڑھن. بھائی ایتھوں ایک سبق ہور لے لو, ایتھے امام نہ آوے ایک منٹ تے اسی طوفان چک دینے ہاں. ایک گل نوٹ کر لینا, تو انو 5 منٹ بھی انتظار کرنا پوے تے نبی دی سنت تے عمل ہو رہا ہے, صحابہ دی سنت تے عمل ہو رہا ہے. صحابہ اکرام فرماتے ہیں اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے انتظار وچ بیٹھیاں اونگل لگ جاندے, لیکن کسی نے ضرورت نہ ہوتی بھی ہائے جی نماز دا ٹائم جا رہا ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے, آپ پیچھے کھلو گے. صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے سن, تے صحابہ گفتگو کی کر رہے سن, کہنے لگے اللہ پاک نے ویکھو نبیوں نو کتنا مقام دیتا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے, اپنا دوست. دوسرا صحابی بولیا کہ موسیٰ دا مقام بھی کٹ نہیں, اللہ پاک نے انہوں نے کلیم اللہ بنایا ہے. تیسرا بولیا یار عیسیٰ علیہ السلام دا بھی مقام کٹ نہیں, اللہ نے انہوں نے عیسیٰ روح اللہ بنایا ہے. فرمایا داؤد علیہ السلام دا بھی مقام کٹ نہیں, انہوں نے اللہ نے خلیفۃ اللہ بنایا ہے. بات ہو رہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کھلو گے سننے واسطے. جدو گفتگو ہوئی نا ختم تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آپ فرمان لگے, آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں تہاڈیاں گلاں ساریاں سن لئیاں, یہ دے وچ کوئی شک نہیں. ابراہیم خلیل اللہ ہاکذا بالکل اسی طرح اللہ دے خلیل نے, موسیٰ کلیم اللہ کذالک ہاکذا اسی طرح یہ گل ٹھیک ہے. عیسیٰ روح اللہ بالکل گل درست ہے, لیکن یاد رکھو الا خبردار آنا حبیب اللہ. جے کوئی خلیل اللہ ہے, کوئی ذبیح اللہ ہے, کوئی کلیم اللہ ہے, کوئی خلیل اللہ ہے, کوئی جناب صفیح اللہ ہے, تے رب نے مینوں بنایا حبیب اللہ. تھوڑا ذرا فرق نوٹ کرنا. فرق کی ہے, خلیل او ہوندا ہے جنوں کیا جائے او کر کے وکھا دے. خلیل کون ہوندا ہے؟ اللہ نے فرمایا اپنے پتر دی گردن تے چھری چلا دے, فرمایا اللہ حاضر, فرمایا گھر چھاڑ دے, فرمایا اللہ حاضر, فرمایا اپنی بیوی نو چھوڑ دیا جنگل, اللہ حاضر, فرمایا برادری چھاڑ دے, اللہ حاضر,
یعنی جو رب کہے خلیل ہوئی کر کے بکھا دے وے تے حبیب کنوں کہندے نے حبیب جو کچھ کہندا جاوے رب مندا جاوے یار کل قیامت دا دن ہونا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تہاڈی سفارش کرنی ہے لیکن گل دنیا وچ بھی اے ثابت کر دیو کہ سونیا اساں بھی کسے ہور نال پاسا نہیں لایا اسی بھی آکھیا کہ جد تک زندہ رہنا ہے نبی دی محبت اندر زندہ رہنا ہے کیونکہ میں اسے واسطے کیا کرنا ہے کہ نبی پیچھے چھڈ دئیے سارے ہی جہان نو نبی پیچھے چھڈ دئیے سارے ہی جہان نو او مرشد تے پیر پھڑیے نبی سلطان نو او مرشد تے پیر پھڑیے نبی سلطان نو اللہ دے حبیب تے نثار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب تے نثار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا دعوے دار ہوئے جو دعوے دار ہوئے جو محبت رسول دا پڑھے او قرآن مننے حکم رسول دا اور دعوے دار ہوئے جو محبت رسول دا پڑھے او قرآن مننے حکم رسول دا توحید دا بھی بندے تے نکھار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا حضرات کرام حضرت توجہ فرماڑا حضرت اسود حضرت عمر فاروق کول نے حضرت اسود دا بوسا لیا آپ فرمان دے نے حضرت اسود نو مخاطب کر کے آپ فرمان دے نے انی عالم میں خوب جاننا ہے اے پتھر تیرے متعلق میں خوب جاننا ہے انی عالم انکا حجر تو پتھر ہے لا تلفا ولا تضر نہ تو نفع دے سکنا تے نہ تو نقصان دا مالک ہے نفع نقصان دا تو مالک نہیں لیکن سن ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک اے حجر اسود میں تیرا بوسا اس واسطے لے رہے آئے کہ میرے نبی نو میں اپنی ان اکھاں نال ویکھے آئے میرے نبی تیرا بوسا لیندے سن میں نبی دی گل مندیاں ہویاں تیرا بوسا لے رہے آئے اے جی اطاعت اے جی فرمانبرداری یاد رکھنا دنیا دی اندر کوئی بادشاہ ناراض ہو جائے او دی فکر نہ کر امام ناراض ہو جائے او دی فکر نہ کر خطیب ناراض ہو جائے او دی فکر نہ کر کوئی بزرگ ناراض ہو جائے تیرا کچھ نہیں بگڑے گا اگر کوئی برادری ناراض ہو جائے تیرا کچھ نہیں بگڑے گا مفتی ناراض ہو جائے تیرا کچھ نہیں بگڑے گا تیرا پیر ناراض ہو جائے تیرا کچھ نہیں بگڑے گا تیری قوم ناراض ہو جائے تیرا کچھ نہیں بگڑے گا تیرے رشتہ دار ناراض ہو جان کچھ نہیں بگڑے گا تیرا دوست ناراض ہو جائے کچھ نہیں بگڑے گا لیکن عرش والا خدا مدینے والا مصطفیٰ ناراض ہو گیا تو تیرا بچے ہی کچھ نہیں تیرا بچے ہی کچھ نہیں اس واسطے سب کچھ بچاؤ واسطے ایک کوئی طریقہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم فرمایا کہ اللہ اور اس رسول دی اطاعت فرمانبرداری یہ تہاڈی کامیابی دا ذریعہ ہے ہن آخری بات ٹائم اجازت نہیں دے رہا میں دسنا چاہنا ہاں کہ جس طرح نبی دی ذات اعلی آقا دی بات بھی تے جس طرح میرے نبی دی ذات اخیر
یعنی خاتم النبیین. آپ تو بعد نہ نبوت دی ضرورت نہ رسالت دی ضرورت. انشاءاللہ الرحمن اگلے خطبے اندر عرض کراں گا کہ میرے نبی کس طرح خاتم النبیین بن کے آئے. اور پھر آج کل جو مرزئی لانتیاں نے کام شروع کیتا ہے کہ ربوے دی اندر قرآن پاک شائع کر رہے ہیں اور وہ دی اندر تبدیلیاں کر رہے ہیں تے دیہاتاں وچ جا کے او قرآن دیندے نے کہندے نے تہاڈی مسیتے قرآن ہے نے اے پرانے ہو گئے سانو دے دیو نویں لے لو. اور وہ دے اندر کی تبدیلیاں کر رہے ہیں انشاءاللہ اگلے خطبے بیان ہوئے گا. پہلے خطبے ختم النبیین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یعنی آپ ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے. اور دوسرا خطبہ ہوئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی حیات عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آن گے قیامت تو پہلے آن گے. مرزا لالتی نے جھوٹ بولے ہے کہ میں وہ ہاں کیونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ زمانہ تے گئے نے تے زندہ ہی واپس آنا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دا فرد بننا ہے تے پھر جناب دجال نو قتل بھی ہونا کرنا ہے. تے اس واسطے یہ ساڈا ایمان ہے. انشاءاللہ اگلے خطبات کے اندر عرض کراں گا. اللہ تو دعا کرو اللہ پاک سانو قرآن سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنا دیو. اللہ پاک تو دعا ہے. تو بھائی آپ حضرات کے سامنے یہ مسجد کا کم جاری ہے اور پچھلے جمعے کے اندر وعدہ میں کیتا سی انشاءاللہ کہ تسی اگلے جمعے بالکل برابر جاؤ گے. کچا ہو گیا ہے تو انشاءاللہ ساڈے بھائی عبد الجبار صاحب اللہ پاک انہاں دے مال دے اندر اولاد دے اندر برکتاں فرمائے کاروبار دے اندر برکتاں فرمائے. انشاءاللہ کل پتھر لے آؤں گے تو انشاءاللہ پتھر انہاں نے لوانا ہے. تو ایک میرے ہور دوست نے انہاں واسطے ضروری ہے دعا کرنا. انہاں محراب دے واسطے 50,000 روپے دیتا ہے. اللہ پاک انہاں دے کاروبار وچ برکت فرمائے. اور دوسرے ساتھی جنہاں وعدہ کیتا ہے انہاں بھی انشاءاللہ الرحمن ایک دوست نے اگلے جمعے دا وعدہ کیتا ہے تے ساڈے شیخ صاحب تشریف لے آئے نے. اے بھی انہاں دے بھی اپیل ہے کہ اپنا ضروری پہنچاؤ تاکہ مطلب ایک کام جہاں ہے نا یہ ہن ہندا ہو جائے. تے اس واسطے سارے دوست احباب بڑھ چڑھ کے تعاون کرو. اللہ پاک تواڈے اس تعاون کو قبول فرمائے اور تواڈا دتا ہویا اے تہاڈی نجات دا ذریعہ بن جائے. کیونکہ اللہ پاک دے رستے دے اندر تھوڑا دئیے بہتا دئیے اللہ پاک نے نیت نو ویکھنا ہے. اللہ پاک ساڈی نیتاں دے اندر اللہ نجات دا ذریعہ ساڈا اے بنا دیویں. اس نیکی نو تمام دوست احباب اپنے اپنے حیثیت کے مطابق مسجد دے نال تعاون کرو تاکہ اللہ دا گھر اے دوبارہ فرش لگ رہے نے اے ٹائل اندر لگ رہی ہے. اور اللہ پاک تہاڈی کوشش دے نال اور اللہ پاک دی رحمت دے نال اے مسجد رب دا گھر سونا ایک چیز بن جائے تاکہ ہر عبادت کرنے والے دا دل ایتھے انج لگے جویں ڈونگے پانی دے وچ مچھی دا دل لگدا ہے. تے اس واسطے اللہ تو دعا ہے اللہ پاک تہاڈی سارے دی نیکی نو اللہ قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.